وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. وأرد عهد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیادۃ راویہما ای الصحیح والحسن مقبولۃ ما لم یقع منافیۃ لروایت من هو اوثق ممن لم یذکر تلک الزیادہ لأن الزیادۃ اما ان تکون لا ینافی أو لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقا لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره. زیادت الثقہ، یہ موضوع ہے زیادت الثقہ، ثقہ کی زیادتی. کہتے ہیں وزیادت راویہما، ان دونوں کے راوی کی زیادتی. دونوں سے مراد صحیح کا راوی اور حسن کا راوی. صحیح کا راوی کیا ہے؟ تام الضبط، اور حسن کا راوی خفیف الضبط. ان دو میں سے کسی ایک کے راوی کی زیادتی مقبولۃ، قابل قبول ہے. یعنی ثقہ کی زیادتی کو، تام الضبط کی زیادتی کو یا خفیف الضبط کی زیادتی کو قبول کیا جائے گا. ما لم تکا منافیتاً، جب تک وہ منافی نہ ہو، مخالف نہ ہو، لروایت من ہوا اوثق، اس آدمی کی روایت کے جو اوثق ہے، ثقہ کے مقابلے میں اوثق. اوثق اس میں تبذیل کا صیغہ ہے، اور اس میں تبذیل جو ہے وہ مقارنے کے لیے آتا ہے، دوسرے کے مقابلے کے لیے آتا ہے. تو اوثق کے مقابلے میں اوثق کی روایت کے منافی ثقہ کی روایت ہو تو اس صورت میں اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. اور صحیح اور حسن کا راوی اگر وہ زیادتی کریں گے تو وہ قبول کی جائے گی، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط ہے کہ وہ منافی نہ ہو اس آدمی کی روایت کے جو اوثق ہے، یہ جو اس سے اعلیٰ ہے. یعنی ادنا اوثق کی روایت کے مخالف روایت نہ کرے، اس صورت میں پھر ثقہ کی روایت قبول کی جائے گی. ممن لم یذکر تلک الزیادہ، یعنی اوثق ان لوگوں میں سے ہے جس نے اس زیادتی کو ذکر نہیں کیا ہے. لأن الزیادۃ اما ان تکون لا تنافی بینہا وبین روایت من لم یذکرہا، اس لیے کہ یہ زیادتی یا تو اس کے اور اس آدمی کی روایت کے درمیان کوئی منافات نہ ہوگی، کوئی مخالفت نہ ہوگی جس نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے، جس نے اس کی زیادتی کو ذکر نہیں کیا ہے. تو ایسی صورت میں هذه تقبل مطلقاً، ایسی صورت میں اس کو مطلقاً قبول کیا جائے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط ہے کہ مخالف نہ ہو، مخالف نہ ہو. ورنہ اگر مخالف ہے تو سیدھا سا قاعدہ ہے جو ہم شاذ وغیرہ کے میں پڑھ رہے ہیں کہ ثقہ کی روایت اوثق کے مخالف ہو یا ثقہ کی روایت ثقات کے مخالف ہو تو ایسی صورت میں اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس کا نام اس وقت شاذ پڑتا ہے، اور اوثق کی روایت یا ثقات کی روایت کو محفوظ کہتے ہیں. تو محفوظ کو لیا جائے گا، شاذ کو چھوڑ دیا جائے گا. یعنی محفوظ قابل قبول روایت ہے اور شاذ ناقابل قبول روایت ہے، مردود ہے. لیکن اگر ثقہ کی زیادتی اوثق کے مخالف نہ ہو، ثقات کے مخالف نہ ہو، ایسی صورت میں ثقہ کی زیادتی قبول کی جائے گی. لأنها فی حکم الحدیث المستقل، اس لیے کہ اس کو تصور کیا جائے گا کہ اس حدیث کے، اس مستقل حدیث کے حکم میں ہے، جس مستقل حدیث کو وہ تنہا روایت کرتا رہتا ہے. ینفرد بہ ثقہ، جس روایت کے ساتھ ثقہ منفرد ہے. ولا یرویہ عن شیخہ غیرہ، اور اس کو روایت نہیں کرتا ہے ان کے شیخ سے ان کے علاوہ کوئی اور. تو ان کے شیخ سے جب وہ اپنے شیخ سے تنہا روایت کریں گے تو ظاہر سی بات ہے راوی ثقہ ہے، عادل ہے، ضابط ہے،
تو ایسی صورت میں اس کی روایت کو ہم قبول کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے اس ذاتی کا بھی یہی نظام قائم کریں گے کہ اگر یہ ذاتی مخالف نہ ہو، ایسی صورت میں اس کو مستقل حدیث سمجھا جائے گا اور اس کو قبول کیا جائے گا۔ سمجھے کہ نہیں؟ یہ ہے۔ وَأَمَّا أَن تَكُونَ مُنَافِيَةً، لیکن اگر وہ مخالف ہو، اوثق کی روایت کے یا ثقات کی روایت کے مخالف ہو، بحیث یلزم من قبولها رد الروایت الاخرى، اس طریقے سے کہ اس کے قبول کرنے سے دوسری روایت کو رد کرنا پڑے گا۔ اس کی قبول کرنے سے دوسری روایت جو روایت اخرى ہے، دوسری روایت ہے، چاہے وہ اوثق کی ہے یا ثقات کی ہے، اس کو رد کرنا پڑے گا، تو ایسی صورت میں اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ فَهَذِهِ الَّتِي يَقَعُ التَّرْجِيحُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مُعَارِضِهَا، تو اس صورت میں ان دونوں کے درمیان ترجیح کا قاعدہ جاری ہوگا۔ فَهَذِهِ الَّتِي يَقَعُ التَّرْجِيحُ، تو یہی وہ حدیث ہے جس کے بارے میں جن کے درمیان ترجیح واقع ہوگی، بینہا و بین معارضہ، اس کے اور اس کے معارض کے درمیان، یعنی اس کے مخالف کے درمیان۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک روایت ثقہ کی ہے اور دوسری روایت اوثق کی ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ مخالف ہے ایک دوسرے کی روایت، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ثقہ مخالفت کرتا ہے اپنے سے اعلیٰ کی، ادنا اعلیٰ کی مخالفت کرتا ہے۔ جب ادنا اعلیٰ کی مخالفت کرے گا، ایسی صورت میں ادنا کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا، ان کے درمیان ترجیح قائم ہوگی۔ تو ترجیح کا معنی یہی ہے کہ محفوظ کی روایت کو لیا جائے گا اور شاذ روایت کو چھوڑ دیا جائے گا۔ معارضہ فیقبل الراجح ویرد المرجوح، تو راجح کو قبول کیا جائے گا اور مرجوح کو چھوڑ دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہاں کون راجح ہوگی؟ اگر ثقہ اور اوثق کی روایت کے درمیان مخالفت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوثق ثقہ کے مخالف ہے اور ثقہ اوثق کے مخالف ہے۔ تو ثقہ کی روایت کو جس کو شاذ بولتے ہیں اور اوثق کی روایت کو محفوظ بولتے ہیں، ان دونوں کے درمیان جب ہم ترجیح کا قاعدہ جاری کریں گے تو محفوظ راجح ہے اور شاذ مرجوح ہے، تو راجح کو لیا جائے گا اور شاذ کو مرجوح کو چھوڑ دیا جائے گا۔ واشتہر عن جمع من العلماء القول بقبول الزیادۃ مطلقاً من غیر تفصیل، حافظ صاحب کہتے ہیں کہ علماء میں سے ایک جماعت سے یہ قول مشہور ہے کہ وہ زیادتی کو مطلقاً قبول کرتے ہیں، یعنی وہ ثقہ کی زیادتی کو مطلقاً قبول کرنے کے قائل ہیں۔ یہ مشہور ہوا ہے علماء کی ایک جماعت سے، لیکن یہ قول قابل قبول ہے، یہ قول قابل قبول نہیں ہے۔ من غیر تفصیل، یعنی بغیر تفصیل کے، اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے، مطلقاً ثقہ کی زیادتی کو قبول کیا جائے گا۔ تو ایسا معاملہ اگرچہ مشہور ہے لیکن یہ معاملہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں۔ ولا يتأتى ذلك على طریق المحدثین، حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ طریقہ محدثین کا طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ یعنی محدثین کا یہ قول نہیں ہے۔ محدثین کا قول کیا ہے؟ محدثین کا قول یہ ہے کہ اگر مخالفت ہے تو راجح مرجوح کا معاملہ ہوگا، ہاں سیدھی سی بات ہے، اور اگر مخالفت نہیں ہے تو اس صورت میں ثقہ کی زیادتی کو قبول کر لیا جائے گا۔ لیکن جو یہ لوگوں نے مطلق طور پر کہا کہ قبول کیا جائے گا، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ محدثین کا طریقہ نہیں ہے، ان محدثین کا جنہوں نے الذین یشترطون فی الصحیح الا یکون شاذا، کہ یہ محدثین کے طریقے کے مطابق درست نہیں ہے جن لوگوں نے صحیح کی تعریف میں شرط لگاتے ہیں کہ وہ شاذ نہ ہو، ہے نا۔ صحیح کی تعریف کیا ہے؟ ما رواہ عدل تام الضبط متصل السند سالم من الشذوذ، تو شذوذ سے صحیح سالم ہو، یہ محدثین نے شرط لگائی ہے کہ حدیث شاذ نہ ہو، یعنی صحیح حدیث کی تعریف میں ایک شرط ہے کہ شاذ کا نہ ہونا، عدم شذوذ۔ تو انہوں نے شذوذ کی جو بتایا کہ صحیح کے اندر شاذ نہ ہونے کی شرط لگاتے ہیں، ثم یفسرون الشذوذ، پھر شذوذ کی تفسیر بیان کرتے ہیں، شذوذ کی وضاحت کرتے ہیں، بمخالفت الثقۃ من هو اوثق منه، شذوذ کی وہ تفسیر کیا کرتے ہیں؟ شذوذ کی تفسیر وہ یوں کرتے ہیں، کہتے ہیں ثقہ کی مخالفت اس کے خلاف ہو، ثقہ کی مخالفت اس کی ہو جو اس سے اوثق ہے، جو اس سے زیادہ بہتر ہے۔ تو ادنا جب اعلیٰ کی مخالفت کرے، یہ چیز صحیح حدیث میں نہیں ہونی چاہیے، یہ صحیح حدیث کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، عدم شذوذ۔ تو لہٰذا ان لوگوں کے ہاں یہ مطلقاً ثقہ کی زیادتی کو قبول کرنا درست نہیں ہے۔ والعجب ممن اغفل ذلك منهم، اور تعجب تو ان لوگوں کی طرف سے زیادہ ہی ہے
جو اس سے غافل ہیں، جو ان میں سے غافل ہیں اس بات سے کہ ما اعتراف باشتراط الشذوذ، باشتراط انتفاع الشذوذ، باوجود اس کے کہ وہ اعتراف کرتے ہیں کہ صحیح حدیث کی تعریف میں شذوذ کی انتفاع کی شرط ہے، یعنی شذوذ کی نفی کی جانی چاہیے، تو شذوذ کی جب نفی ہوگی تب جا کر کے حدیث صحیح ہوگی۔ والعجب من اغفل ذلك، اور تعجب ہے ان لوگوں کا کہ جو اس بات سے غفلت برتتے ہیں، اس بات سے غافل ہو گئے ہیں، اور حالانکہ وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں حدیث کی تعریف، صحیح حدیث کی تعریف یہ ہے کہ صحیح حدیث کے بارے میں جو کہا گیا کہ عدم شذوذ، شذوذ کا انتفاع ہو، شذوذ کی نفی ہو، شذوذ کا عدم ثابت ہو، تو اس طرح سے یہ شرط لگانا وہ قبول کرتے ہیں اور اس کو جانتے بھی ہیں، اس کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بعض مرتبہ غافل ہو جاتے ہیں، تو یہ غافل ہونا ان کا عجیب لگتا ہے۔ وقد الحسن، اسی طرح سے حدیث حسن کی تعریف میں، حدیث حسن کی تعریف میں بھی عدم شذوذ شرط ہے، شذوذ کا نہ ہونا، شاذ کا نہ ہونا۔ والمنقول عن ائمۃ الحدیث المتقدمین، اور ائمہ حدیث جو متقدمین ہیں، پرانے لوگ ہیں، سلف ہیں، ان سے منقول کیا ہے؟ ان سے منقول ہے اعتبار الترجیح، یعنی ترجیح کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو بیچ میں جو ہے یہ بطور میں باب جملہ معترضہ کہا کہ عبد الرحمن ابن مہدی، جیسے عبد الرحمن ابن مہدی ہیں، ویحییٰ ابن سعید القطان، اور یحییٰ ابن سعید القطان ہیں، عبد الرحمن ابن مہدی جو متشدد ہیں، یہ معتدل ہیں، اور یحییٰ ابن سعید القطان یہ متشدد ہیں، احمد ابن حنبل، احمد بن حنبل معتدل ہیں، ویحییٰ ابن معین یہ متشدد ہیں، وعلی بن مدینی یہ تو مشددین کا سردار ہے نا، علی بن مدینی متشددین کا سردار ہے، اور ان کا بہت بڑا روب تھا امام بخاری پر، تو اس طرح سے والبخاری، اور بخاری معتدل ہیں، وابی زرعۃ الرازی اور یہ بھی معتدل ہیں، وابی حاتم یہ متشدد ہیں، والنسائی اور یہ بھی متشدد ہیں، والدارقطنی وغیرہ۔ تو ان محدثین کا طریقہ کیا ہے؟ ان محدثین کا اصل معاملہ کیا ہے کہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ ترجیح کا قاعدہ جاری کیا جائے گا جب ثقہ اور اوثق کے درمیان مخالفت پائی جاتی ہو، اس کے درمیان مخالفت کی صورت میں پھر ترجیح کا قاعدہ ہوگا۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ ترجیح کا قاعدہ کیا ہے کہ جو حدیث اوثق کی ہوگی، جو حدیث ثقات کی ہوگی اس کو قبول کیا جائے گا، اور جو ثقہ کی روایت ہوگی اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو رد کیا جائے گا۔ تو یہی اصل معاملہ ہے اور یہی طریقہ محدثین کا ہے۔ اعتبار ترجیح فیما یتعلق بالزیادۃ وغیرہ، یہ ترجیح کا اعتبار، ترجیح کا قاعدہ ان تمام چیزوں میں ہیں جن کا تعلق زیادتی سے ہو یا نہ ہو، ان کا تعلق زیادتی سے ہو یا اور زیادتی کے علاوہ سے ہو، تو یہ سب کے ساتھ جو ان کا یہ طریقہ ہے کہ اس کے درمیان ترجیح کا قاعدہ جاری ہوگا۔ وَلَا يُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے کسی ایک سے یہ نہیں جانا جاتا اطلاق و قبول زیادہ، کہ زیادتی ثقہ کی زیادتی کو مطلقاً قبول کیا جانا، یہ ان سے مروی نہیں ہے، یہ ان سے جو ہے نہیں پہچانا جاتا ہے، یعنی وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ثقہ کی زیادتی کو مطلقاً قبول کیا جائے گا، ہاں البتہ ثقہ کی زیادتی اس وقت قبول کیا جائے گا جب وہ مخالفت میں نہ ہو اور اس کو مستقل حدیث کا حکم دیا جائے گا، اس صورت میں جو ہے وہ ثقہ کی زیادتی قبول ہے۔ لیکن اگر ثقہ کی زیادتی اوثق کی مخالفت میں ہے یا ثقات کی مخالفت میں ہے، تو ایسی صورت میں ترجیح کا قاعدہ ہے، اور ترجیح کا قاعدہ یہی ہے، سیدھی سی بات ہے کہ حدیث محفوظ اور شاذ کہلائے گی، ادھر والے لوگوں کی حدیث محفوظ کہلائے گی اور ادھر والے ثقہ کی روایت شاذ کہلائے گی، اور شاذ کا انکار، شاذ کا جو ہے صحیح حدیث میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح سے ثقہ کی زیادتی کو پھر وہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ وعجب من ذلك اطلاق کثیر من الشافعیہ، اور اس سے زیادہ تعجب کی بات ہے کہ شافعی حضرات میں سے بہت سارے لوگ القول بقبول زیادت ثقہ کی زیادتی کی قبولیت کے قائل ہیں، یعنی وہ مطلقاً ثقہ کی زیادتی کو قبول کرنے کے قائل ہیں۔ کون؟ شافعی حضرات، اور یہ ہر مسلک میں ہوا ہے نا، وہ باتیں کہتے ہیں لیکن ان کے امام صاحب نے ایسی بات نہیں کہی ہوتی، تو یہاں بھی وہی حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ شافعی حضرات کہتے ہیں کہ مطلقاً ثقہ کی زیادتی کو قبول کیا جائے گا، تو ثقہ کی زیادتی کو قبول جانے کے لیے ان کے پاس یہ معیار ہے کہ امام صاحب نے یہ بات کہی ہے، حالانکہ ان کے امام نے ایسی بات نہیں کہی۔ امام صاحب تو محدثین کے ساتھ ہیں، تو اور وہ امام شافعی کے ساتھ ہیں، تو ادھر جو ہے کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہیں، تو اس طرح سے ان کے بارے میں کہا وعجب من ذلک، اس سے زیادہ تعجب ان شافعی حضرات کا ہے جو شافعی حضرات ثقہ کی زیادتی کو مطلقاً قبول کرنے کے قائل ہیں،
حالانکہ ان کے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ بھائی امام شافعی نے ایسا کہا، ہم اس لیے کہتے ہیں، تو لیکن امام شافعی نے اس کا الٹا کہا ہے۔ امام شافعی نے وہی بات کہی ہے جو عام محدثین کی بات ہے۔ مع ان نص الشافعی یدل علی غیر ذلک، باوجود اس کے کہ امام شافعی کا نص اس کے علاوہ پر دلالت کرتا ہے، یعنی کس پر دلالت کرتا ہے؟ وہی ہے جو محدثین کا طریقہ ہے، امام شافعی انہی کے ساتھ ہے۔ فإنہ قال فی اثناء کلامہ، اس لیے کہ انہوں نے اپنے کلام کے دوران کہا ہے، کیا کہا ہے؟ علی ما یعتبر بھی حال الراوی، انہوں نے کلام کہا ہے کہ اسی اعتبار سے جس میں راوی کے حال کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو راوی کے حال کا اعتبار کیا کیا جائے گا؟ کہ راوی اگر ثقہ ہے اور اوثق کی مخالفت کرتا ہے تو ظاہر سی بات اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہی ہوا امام شافعی کا قول، علی ما یعتبر بھی حال الراوی فی الضبط، ضبط میں راوی کی حالت کو جانا جائے گا۔ گویا وہ دیکھتے ہیں کہ ضبط کیا ہے، ثقہ جو ہے یہ بھی ضبط ہے، لیکن اوثق تو یہ تو زیادہ ضبط ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ زیادہ ضبط والے کی روایت کو ہم چھوڑ دیں اور اس کو قبول کریں، یہ کیسے ہوگا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ ترجیح کا قاعدہ ہی اصل ہے، اور صحیح حدیث میں یا حسن حدیث میں عدم شذوذ کی شرط جو ہے وہ برقرار رہنی چاہیے، اور اسی کے مطابق عمل کیا جانا چاہیے۔ وَيَكُونُ مَا نَصُّهُ، اور وہ اس کے بارے میں نص کیا ہے، یہ یعنی ان کی عبارت کیا ہے، ان کا متن کیا، ان کا کلام یہ ہے، وَيَكُونُ إِذَا أَشْرَكَ أَحَدًا مِّنَ الْحُفَّاظِ لَمْ يُخَالِفْهُ، کہتے ہیں کہ اور جب کوئی راوی یعنی ثقہ راوی کسی حفاظ میں سے کسی ایک کی مخالفت کرے، یعنی کسی ایک کے ساتھ یہ شریک ہو، کسی ایک کے ساتھ روایت کرنے میں وہ شریک ہو، کن کے؟ حفاظ حدیث کے، حفاظ میں سے کسی آدمی کے شریک ہو، لم یخالف، لیکن مخالفت نہ کی، فَإِنْ خَالَفَهُ، تو اس کا مطلب شریک اس کی قبول کیا جائے گا، لیکن اگر اس نے مخالفت کی، فَإِنْ خَالَفَهُ فَوُجِدَ حَدِيثُهُ أَنْكَسَ، اور اگر اس نے اوثق کی مخالفت کی یا ثقات کی مخالفت کی لیکن ثقہ کی روایت کو فوجد حدیث انکس، اور ثقہ کی روایت کو ناقص پایا گیا، اوثق کے مقابلے میں ثقہ کی روایت کو ناقص پایا گیا، یعنی ثقہ کی روایت کے الفاظ کم ہیں، اوثق کی روایت کے الفاظ زیادہ ہیں، یا ثقات کی روایت کے الفاظ زیادہ ہیں اور ثقہ کے کم ہیں۔ دیکھیے عدل و انصاف کا تقاضا بھی یہ، اور کہہ رہے ہیں کہ انکس کان فی ذلک دلیل علی صحت مخرج حدیثی، جب وہ کم روایت کرتا ہے تو کم روایت کرنے کی صورت میں کہا جائے گا کہ اس نے صحیح مخرج کی رعایت کی ہے، صحیح مخرج کے بارے میں تحقیق کی ہے اور اسی تحقیق پر وہ قائم ہے۔ وَمَتَى خَالَفَ، اور اگر اس نے مخالفت کی، جب مخالفت کرے گا تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ وَمَتَى خَالَفَ حَدِيثَهُ یا حدیث وَمَتَى خَالَفَ مَا وَصَفْتُ، اور جب وہ مخالفت کرے گا، اور جب وہ مخالفت کرے گا اس چیز کی جو میں نے ذکر کیا ہے، اضر ذالک بحدیثی، تو اس سے اس کی حدیث کو نقصان پہنچے گا، اس کی حدیث کو نقصان پہنچے گا، یعنی اس کی حدیث پھر قابل قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ لوگوں کی مخالفت کر رہا ہے، اور جو اس سے بڑھیا لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، زیادہ ضابط ہیں، زیادہ حافظ ہیں، زیادہ اتقان رکھتے ہیں، تو اس طرح سے جب وہ اپنے سے بہتر کی مخالفت کرے گا اس وقت جو ہے اس کی حدیث کو نقصان پہنچے گا، یعنی وہ قابل رد قرار دی جائے گی۔ انتہا کلام، یہ امام شافعی کا کلام ہے، کلام جو ہے ختم ہو گیا، لیکن حافظ صاحب اس کی تشریح کرتے ہیں کہ دیکھیں حافظ صاحب کیا تشریح کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ مقتضا ہو، یعنی امام شافعی کے کلام کا تقاضا یہ ہے، انہ اذا خالف، کہ انہوں نے جب مخالفت کی، جب ثقہ مخالفت کرے، فوجد حدیثہ ازید، اور اس کی حدیث کو زیادہ پایا گیا، یعنی ثقہ کی روایت کے میں زیادتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اضر ذالک بحدیثی، تو اس سے اس کی حدیث کو نقصان پہنچے گا، یعنی اس کی حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ فدل علی زیادۃ العدل عندہ لا یلزم قبولها مطلقاً، تو سیدھی سی بات ہے کہ یہ بات بتلا رہی ہے کہ عدل کی زیادتی ان کے نزدیک اس کی قبولیت کو لازم نہیں قرار دیتا ہے مطلقاً، مطلق طور پر۔ اس کا مطلب ہے کہ امام شافعی کے نزدیک بھی تفصیل ہے کہ ثقہ کی زیادتی اگر اوثق کے مخالف ہے تو اس کی حدیث کو نقصان پہنچے گا، تو اس کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی، باوجود اس کے کہ وہ عادل ہے۔ تو عادل کی زیادتی کے بارے میں ان کا موقف یہی ہے کہ اس کی روایت کو مطلقاً قبول لا یلزم قبولہا، یعنی اس کی قبول کو لازم نہیں ہے کہ مطلقاً اس کو قبول کیا جائے گا، نہیں، اس کو مفصلاً قبول کیا جائے گا۔ جب ثقہ کی زیادتی اوثق کے مخالف ہو تو ایسی صورت میں اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور اگر ثقہ کی زیادتی اوثق کے مخالف نہ ہو، ثقات کے مخالف نہ ہو، تو اس کو قبول کیا جائے گا، یہ سیدھی سی بات۔
تو کہہ رہے کہ زیادۃ العدل عنده لا يلزم قبول مطلقا وانما تقبل من الحافظ، بلکہ حافظ سے قبول کی جائے گی، یعنی حافظ کی روایت کو قبول کیا جائے گا۔ فإنه اعتبر ان يكون حدیث هذا المخالف، انہوں نے اعتبار کیا ہے کہ اس مخالف کی حدیث انکس من حدیث من خالفہ، وہ اس شخص کے حدیث کے مقابلے میں ناقص ہے، کم ہے، جس کی اس نے مخالفت کی ہے، من حفاظ میں سے۔ وجعل نقصان هذا الراوی من الحدیث دلیلا علی صحتی، اگر یہ ثقہ راوی کم روایت کر رہا ہے تو یہ کم روایت کرنا ہے نا، نقصان سے مراد یہاں کم روایت کرنا، یعنی اس کا کیا نام ہے علاوہ کوئی چیز روایت نہ کرے بلکہ ان لوگوں کے مقابلے میں بھی کم ہی روایت کرے گا، تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے جو ہے دلیل کا اہتمام کیا ہے اور اس کا ضابط کا اہتمام کیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی روایت صحیح ہے، اس لیے کہ اس کی روایت تک تو ثقہ لوگ بھی روایت کر رہے ہیں، وہ ثقات بھی روایت کر رہے ہیں، اور اس کی روایت تک تو اوثق لوگ بھی روایت کرتے ہیں، اور اوثق بعض مرتبہ اس سے آگے بھی کچھ بیان کرتا، تو لہٰذا اس کی حدیث جو ہے اس کے تابع ہو گئی، مخالفت میں نہیں ہے، موافقت میں ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے اس میں احتیاط برتی ہے، تو یہ اچھی بات ہے نا، اگرچہ وہ ادنا ہی ہے لیکن اس نے اچھی بات یہ کی ہے کہ اس نے اس میں زیادتی نہیں کی ہے۔ لیکن اگر وہ زیادتی کرے گا پھر ہم اس بات کے محتاج ہیں کہ ہم تحقیق کریں کہ وہ زیادتی اوثق کے خلاف تو نہیں ہے۔ اگر اوثق کے خلاف ہوگی یا ثقات کے خلاف ہوگی، جو تعداد میں زیادہ راوی ہوں گے ان کے مقابلے اگر اس کی روایت زیادہ ہوگی اور وہ مخالف ہوگی، اس سے ان کی روایت کا رد لازم آتا، تو ایسی صورت میں قاعدہ یہ ہے کہ پھر اس کو شاذ قرار دیا جائے گا اور ان کی روایت کو محفوظ قرار دیا جائے گا، تو محفوظ راجح ہے اور شاذ مرجوح ہے۔ تو امام شافعی کہتے ہیں وَجَعَلَ نُقْصَانَ هَذَا الرَّاوِي مِنَ الْحَدِيثِ دَلِيلًا عَلَى صِحَّتِهِ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ، اس لیے کہ وہ احتیاط پر دلالت کر رہی ہے، یعنی وہ احتیاط برت رہا ہے۔ وَجَعَلَ مَا عَدَى ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ اس نے کیا بنایا ہے، مُضِرًّا بِحَدِيثِهِ، اگر وہ زیادہ بیان کرے گا اوثق کے مقابلے میں یا ثقات کے مقابلے میں، تو پھر اس کی حدیث کو نقصان پہنچے گا، اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی، اس کی روایت کو مرجوح قرار دیا جائے گا۔ یہ امام شافعی کا مذہب ہے، موقف ہے، اور شافعی حضرات نے جو مطلقاً ثقہ کی زیادتی کو قبول کیا یہ اس کے خلاف جاتا ہے۔ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ وَجَعَلَ مَا عَدَى ذَلِكَ مُضِرًّا بِحَدِيثِهِ فَدَخَلَتْ فِيهِ الزِّيَادَةُ، تو اس میں زیادتی بھی داخل ہو جاتی ہے۔ فَلَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَقْبُولَةٌ مُطْلَقًا، اگر ان کے نزدیک ثقہ کی زیادتی مطلقاً مقبول ہوتی لم تکن مضرۃ بحدیث صاحبہ، پھر وہ اس بات کو نہیں کہتے کہ اس کی حدیث کو نقصان پہنچنے والا ہے، یا وہ اگر دوسری حدیث کو نقصان پہنچانے والا ہوگا تو پھر اس صورت میں جو ہے اس کا نقصان ان کو نہیں ہوگا بلکہ اسی کو ہوگا، اسی کی روایت کو مرجوح قرار دیا جائے گا اور اسی کی روایت کو رد کیا جائے گا۔ واللہ عالم۔ تو یہ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا ہے، جبکہ شافعی حضرات اس کا الٹا کہہ رہے ہیں۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا؟ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ثقہ کی زیادتی قبول کی جائے گی، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ وہ اوثق کے مخالف نہ ہو، ثقات کے مخالف نہ ہو، اور اگر اس کی روایت ثقہ اور اوثق اور ثقات کی مخالفت میں ہو، ایسی صورت میں اس کو رد کر دیا جائے گا اور اوثق کی روایت کو قبول کیا جائے گا، ثقات کی روایت کو قبول کیا جائے گا۔ یہ خلاصہ کلام یہ ہے، اور اس میں قاعدہ یہی درست ہے، محدثین کا طریقہ ہی یہی ہے۔